زلزلے آنے کی وجوہات اور ان سے بچنے کے طریقے۔ سیلاب، طوفان، زلزلے اور دیگر آفتوں کے لیے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوں گے۔ ہمیں ان اسباب میں سے کسی سے انکار نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں گزشتہ قوموں پر آنے والی ان آفتوں، زلزلوں، آندھیوں، طوفانوں، وباؤں اور سیلابوں کا ذکر ان اقوام پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کیا گیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کا پیش گوئی کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کا ذکر کیا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے ضرور منع کرتے رہنا اور ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے ضرور روکنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا اور تم پر اسی طرح لعنت کرے گا جیسا کہ پہلی امتوں پر کیا گیا تھا۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ضرور سر انجام دیتے رہنا، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ ابو داؤد شریف میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ معاشرے میں منکرات یعنی نافرمانی کے اعمال کو دیکھیں اور انہیں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جب کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ سب پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو تعاون اور بوجھ سمجھا جانے لگے، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پشت ڈال دیا جائے، خاوند اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے اور بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنے دوستوں کو قریب کرے اور باپ کو خود سے دور رکھے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہو، قوم کا لیڈر اس کا ذلیل ترین شخص ہو، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، ناچنے والے اور گانا گانے کے آلات عام ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگیں اور امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن و طعن کرنے لگیں، تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو سرخ آندھی، زلزلوں، زمین میں دھنسائے جانے، شکلوں کے منسلخ ہو، پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی لگاتار گرنے لگیں۔